اور سید عبداللہ طارق صاحب، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اختیار کر کے مسلمان اس ملک میں اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتا ہے؟ مسلمان سے دیکھیے ہماری ایک انفرادی ذمہ داری ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، تو اجتماعی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ آنن فانن ہو، ملک بہت بہت مسلمان بہت ہیں یہاں پر، ملک نہیں ہے اور ان کی تعداد بھی بہت بڑی نہیں ہے مدعووں کی، شرط یہ کہ متوجہ ہو جائے، اور اگر تک اکثریت متوجہ تب بھی ہمارے یہ پروگرام ہے جس سے ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو جی لیکن اچھا، میرا خیال یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان متوجہ ہو جائیں، تو کچھ مسلمان متوجہ ہوئے بھی، اور مثلا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی مثال لوں گا، آپ ان کے یہاں پیس ٹی وی پر جو ان کا پروگرام ہوا تھا، تو آپ کا ایک پروگرام یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، غالباً آپ نے وہاں شرکت بھی کی تھی۔ تو یہ جو ڈاکٹر ذاکر صاحب کا ایک نیریٹو ہے، اور جس انداز سے انہوں نے دعویٰ کا کام کیا ہے، کیا آپ کی نظر میں وہ ایک ہیلتھی کام ہے، اور اس طریقے سے کچھ مسلمانوں کو کرنا چاہیے؟ یعنی یہ جو ڈیبیٹ کلچر ہے، کیا اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کی یا ایک کانسیپٹ کی جو سپیریورٹی ہے اس کو ثابت کر دیں، لیکن کیا اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ چیز دلوں میں اثر کرنے والی ہے؟ یہ دلوں کی بات جو آپ نے کہی بہت اہم ہے۔ ہمیں ہمیں دلیل نہیں جیتنی تھی، ہمیں انسان جیتنے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ سے جو خدمت ہوئی ہے، جو اچھا ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد اس بات سے متفق ہو گئی کہ دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ٹیکنیک کا سوال ہے، جو کچھ انہوں نے کیا، قرآن تو یہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وجادل، قرآن کہتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ احسن کیا ہے؟ ان کو اس طریقے سے بلانا ہے، یعنی ہم بات تو ضرور کریں گے، دلیلیں تو ضرور دیں گے، لیکن احسن طریقے سے۔ اب جیسے میں کرتا ہوں مجھے وہ احسن لگتا ہے، جیسے ذاکر نائک صاحب کو محسوس ہوتا ہے ایسے احسن ان کو لگتا ہے۔ جیسے اور کئی نام ہیں، امام کلیم صدیقی صاحب جیسے کام کر رہے ہیں احسن ہے، ریاض موسیٰ صاحب جیسے کام کر رہے ہیں انہیں احسن کیا ہے؟ تو ہر ایک کی نظر میں جو احسن ہے وہ ویسے کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ میں نے آپ کی بھی ڈیبیٹ ایک دیکھی ہے مہندر پال آریہ کے ساتھ، اور جی بلکہ میں پورا نہیں ڈھائی، ہوگا، میں جی صرف آخری جملہ، اور وہ جی یہ کہ احسن وہ ہے جو جی ان کو بھی بالکل۔ اچھا لگے، اس طریقے سے بلائیں کہ انہیں بھی اچھا لگے۔ جی، بہت بہت اچھا۔ تو میں ابھی اپنی بات کو کنٹینیو کر رہا تھا کہ میں نے آپ کی ایک ڈیبیٹ دیکھی پنڈت مہندر پال آریہ کے ساتھ، تو مجھے اس میں یہ لگا کہ بہت ہی ایگریسو ہو کر وہ بات کر رہے تھے، اور آپ کی پوزیشن ڈیفینسو رہی، اور اس کی بھی آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دیا اس کا کہ وہ جو ڈیفینسو کیوں رہی، چونکہ آپ وہاں کسی مذہب کے اوپر اگریشن کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے یہ بتانے کے لیے گئے تھے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پھر ایک ذاکر نائک کی ضرورت تھی۔ کیا ایسے موقع پر ہمیں کیا ذاکر نائک جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، یا ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ وہاں رزلٹ کیا رہا تھا میں وہ نہیں، بتانا چاہتا ہوں، ویڈیو میں نہیں ہے۔ جی بالکل۔ جی جی جی، وہ بہت ضروری ہے۔ جو اینڈ ہوا تھا وہ اس بات کے اوپر ہوا تھا، آپ کو تو محسوس ہوا یہ کہ میں ڈیفینسو تھا، لیکن جو جی اینڈ ہوا وہ اس بات پر کہ ان کے سارے آریہ سماجی بے پناہ تھو تھو کر رہے تھے اس کے اوپر، بہن پر آریہ کے اوپر۔ اور کیا آواز آ رہی ہے؟ جی، آ رہی ہے۔ جی اور بالکل آ وہ رہے یہ ہیں۔ کہہ رہے تھے اب آئندہ اس شخص کو ہمیں کبھی نہیں بلانا ہے، اور اس میں سے کم 3 جگہوں کے بہت سے الگ الگ جگہوں کے گروپس آئے ہوئے تھے آریہ سماجیوں کے، ان میں سے کم 3 جگہ کے آریہ سماجیوں نے مجھے، اور یہ باتیں اس کے اندر نہیں ہے موجود، اس لیے کہ جی ہم جی ریکارڈنگ تیار ہو کر نہیں گئے تھے، ہم نے سوچا جی وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان سے مانگ لیں گے۔ تو وہاں جی پر جو ریکارڈنگ کر رہا تھا جب اس سے کہا تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں بہت سخت انسٹرکشن اور ہدایات ہیں کہ یہ اس کی ریکارڈنگ کسی کو نہیں دی۔ اچھا، اچھا، بہت ہاں، تو اچھا۔ اب اس سے جو میسج گیا ہے تو ایک وہ یہ کہ ایک مہندر پال نے، چونکہ وہ بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پر، تو اس نے یہ کہا کہ بھئی میں نے تو سید عبداللہ طارق کو بھی ڈیفیٹ کر دیا، میں نے تو ذاکر نائک کو بھی چیلنج دے رکھا ہے، اور میں نے تو ایک ان سے سوال، میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس نے آپ کو ہندی میں کوئی ڈاکومنٹ دیا ہے، اس سے کہا ہے کہ قیامت تک کا وقت ہے آپ کے پاس اور آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ تو وہ آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، کم سے کم، یا مجھے اس میں بڑی دلچسپی ہے کہ وہ آخر اعتراض کیا ہے؟ تو کون سے اعتراضات تھے جن کو اس کو جواب چاہیے تھا قیامت تک کے لیے؟ یہ تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کس چیز کو انہوں نے کہا تھا، قیامت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں کچھ بھی ایسا نہیں بچا تھا جس کا جواب اسی وقت نہیں دیا گیا تھا، اور سارے آریہ سماجی بہت زیادہ مطمئن ہوئے تھے۔ یہ تو جی ساری، چونکہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دے کر بلایا تھا اور کہا تھا کہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی شاسترارتھ نہیں ہے، تو یہاں سے ہم ریکارڈنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں گئے تھے، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری ریکارڈنگ ہوتی
اسے انہی کی ریکارڈنگ تھی، اس کو انہوں نے اپنے حساب سے اس کا کچھ حصہ ایڈٹ کر کے ڈالا ہے اور اسے پیش کیا ہے. اس کے باوجود اس میں بہت کمیاں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو جس میں ان کے اوپر زد پڑتی ہے وہ. جی ہاں، ایڈیٹنگ کا صاف پتہ چلتا ہے. وہ تقریباً 2 گھنٹے کا کئی گفتگو ہے اور اس میں بیچ میں ایک دم کوئی چیز کٹ کے دوسری بات شروع ہو جاتی ہے. تو وہ تو کوئی بھی آدمی اگر ویڈیو بنانے کے عمل سے ذرا سا بھی واقفیت رکھتا ہے تو وہ پہچان سکتا ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. بہرحال شکریہ، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. گویا کہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے طرز پر ہونے والے ڈیبیٹس دعوت کے لیے مفید نہیں ہیں. کم از کم ہندوستان میں بالکل نہیں ہے. ویسے تو قرآن نے مستقل طور پر یہ بات کہا ہے کہ ہمیں ایگریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایسا طریقہ جو انہیں بھی اپیل کرے اور اچھا لگے، یہ بہت ضروری ہے. اور ایسے طریقے لانے وہ طریقہ احسن کہلائے گا جو غیر مسلموں کو بھی اپیل کرتا ہو، انہیں بھی اپیل کرے. اور ان کے فائدے کی چیز جب ہم رکھ رہے ہیں، جب ہم محبت سے رکھیں گے، ریئیکشن پیدا نہیں ہو رد عمل. اسلام نہیں چاہتا کہ رد عمل کی نفسیات پیدا ہو. اسلام سے زیادہ بت پرستی کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن قرآن نے ہم سے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ریئیکشن رد عمل پیدا ہو جائے گا. دیکھو ان کے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ایسے الفاظ بس استعمال کرنا جو توہین ان کو جس سے محسوس ہوتی ہو، ورنہ رد عمل کے طور پر یہ اپنے سچے خدا کو ایسے کہنے لگ جائیں گے. تو ان میں رد عمل پیدا نہیں ہو، بلکہ کچھ سوچنے کے اوپر مجبور ہو. اور رد عمل پیدا جب ہوتا ہے تو وہ کٹ حجتی کرتے ہیں، بات ثابت ہو جاتی ہے اور کٹ حجتی کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کرتے ایسا. وہ تو ڈیبیٹ کرنے آئے تھے، میں ڈیبیٹ کرتا نہیں ہوں، لیکن ہم جو کچھ فیلڈ میں بات کرتے ہیں پوری بھیڑ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے پنڈت ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی. سوچنے کی بات آپ ہی کی ٹھیک ہے، ہم لوگ غلط ہیں. ماشاءاللہ. گویا کی بات وہ ہونی چاہیے جو دل پر اثر کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹ سے متاثر ہو کر ایک پورا گروپ اسلام قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اگر یہ چیز مفید نہیں تھی تو اتنے لوگ کیسے اسلام اچھا نہیں ہے اس پر تبصرہ کرنا. زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کے اوپر تبصرہ کروں.